جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہتر بے نیاز اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پر تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہوں۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دیں، جانے والوں کو راستہ دیتے ہیں واسطہ نہیں، اور لمبا ساتھ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر کوئی وقت نہیں دیتا تو آپ ہی دینا چھوڑ دیں، اگر کوئی توجہ دینا چھوڑ دے تو آپ بھی چھوڑ دیں۔ ہمیشہ آپ کو ہی رابطے میں پہل کرنا پڑتا ہے تو پہل کرنا ہی چھوڑ دیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجئے جو آپ کے ساتھ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقبل میں ہو۔ پچھتاوے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں، لیکن معذرت کرنے کا حوصلہ صرف ضعف والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کم ضعف لوگ اپنی غلطی مان بھی لے تو ان کی آکر انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جو عورت ناخن چباتی ہے تو سمجھ جائیں ایسی عورت فرمانبردار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سجی رہتی ہے ایسی عورت گھر کے کاموں سے دور رہتی ہے اور ساتھ میں فضول خرچ بھی ہوتی ہے۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو دے تو سمجھ جائیں ایسی عورت تکلیفوں سے بچی رہتی ہے اور مشکل حالات میں صبر کرتی ہے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں سے خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے 3 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل اور ناکامیابی۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچیں کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی پر جتاتا ہے جس کو اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ اسی کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے جو چلا گیا کتنا قیمتی تھا۔ مرد کی محبت کا یقین تبھی کرنا جب وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے اور تمہارے گھر فوراً رشتہ بھیج دے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری بات سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں بڑھتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔
مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پر مرتا ہو تو ایک عورت کبھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پر مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کو نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ مرد جتنا بھی اتنا پست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ عورت کی خاموشی اور نظر اندازی ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے تعلقات کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں بہت جلد بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو مرد ہر وقت تمہاری آنکھوں کو دیکھے تو سمجھ جانا کہ وہ تم سے عشق کرتا ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گن اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ اپنی بےعزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا صفایا کر دے جو آنسوؤں کا سبب بن رہا ہے۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق اصل میں وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنی ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، امن انسان ہر زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف ان لوگوں کی نظروں میں باغی ہیں جو آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنی زندگی جیت چکے ہو تو تم موت کو خوش آمدید کہو گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لینا سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ خود کو سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے، یقیناً وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اچھائی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ مرد ایسی عورت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت نے مرد کے ساتھ دو کام کیے ہوں، جس عورت نے مرد کا برے وقت میں ساتھ نہ چھوڑا ہو اور مرد کا ہمیشہ عزت و احترام کیا ہو۔ جو زندگی اپنے لیے روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہے وہ زندگی نہیں، عمر کہلاتی ہے۔ جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر غصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔
لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔